پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ احباب کے سامنے صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، الجامع الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری جس کا مقام کتاب اللہ کے بعد پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کا مقام ہے وہ صحیح البخاری ہے۔ تو احباب گرامی، آپ احباب کے سامنے، میں ابھی آپ کے سامنے درس بخاری شریف کے لیے، بخاری شریف کی آخری حدیث کے لیے کہ جنہوں نے میری بہنوں 12 کے قریب جن میری بہنوں نے سالانہ اس کانفرنس اس سال صحیح البخاری مکمل کی ہے، ان کے لیے درس بخاری شریف صحیح البخاری کی آخری حدیث پر درس ارشاد فرمانے کے لیے میں آپ کے سامنے دعوت دیے جا رہا ہوں۔ شیخ الحدیث، عظیم مذہبی سکالر، میری مراد جناب حافظ محمد اسلم شادروی صاحب، ہمارے بڑے ہی قابل احترام اور قابل لائق صد احترام معزز مہمان لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے درس صحیح بخاری ارشاد فرماتے ہیں شیخ الحدیث جناب حافظ محمد اسلم شادروی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ قرآن کے بعد کس حدیث پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں قرآن کو حدیث کا نام دیا ہے، اور آج جو درس حدیث ہو رہا ہے، حدیث کا مطلب بات ہے، حدیث کا مطلب گفتگو ہے۔ قرآن اللہ کی بات ہے، اور جس حدیث کا درس ہو رہا ہے یہ رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے، اور دونوں کو ماننے والا اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کی نسبت کی بس یہی بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے لوگ ہمیں اہل حدیث کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث میں آپ کے سامنے باب سمیت پہلے پڑھے دیتا ہوں۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہ ہم روز قیامت انصاف کے ترازو قائم کریں گے، نیز
بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ حضرت امام مجاہد نے فرمایا کہ قسطاس کا مطلب رومی زبان میں عدل و انصاف ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط کا مطلب ہے عدل کرنے والا، رہا قاسط تو اس کا مطلب ہے ظلم کرنے والا۔ پھر حدیث شریف حضرت امام نے اپنی سند سے بیان کی، ان کے استاد احمد بن اشکاب نے فرمایا کہ مجھے محمد بن فضیل نے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے عمارہ بن قعقاع نے، ان سے حضرت ابو زرعہ نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، آخری باب ہے، آخری سند ہے، جو میں نے آپ کے سامنے اردو ترجمے کے ساتھ بیان کر دی۔ اس حدیث شریف کی اور اس باب کی مختصر تشریح و توضیح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، جن کی یہ کتاب ہے، ان کی زندگی کے احوال، ان کی فقاہت، ان کے علمی بصیرت، مقام و مرتبہ، اور یہ جو کتاب ہے صحیح بخاری شریف، اس کا مقام و مرتبہ، کئی باتیں اس مختصر سے وقت میں زیر بحث آئیں گی انشاءاللہ۔ گو کہ یہ ایک خالص علمی موضوع ہوتا ہے، علمی انداز ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ بات اس طرح ہو کہ سب ساتھیوں کو سمجھ آ جائے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ فائدے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہاں قرآن کریم کی آیت مبارکہ انہوں نے ذکر کی ہے، اس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ ترازوؤں کے لیے یہاں موازین کا لفظ آیا ہے۔ موازین میزان کی جمع ہے، اصل میں یہ میوزان تھا واو کے ساتھ، چونکہ واو سے پیچھے کسرہ ثقیل تھا، زیر بوجھل تھی، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا، میزان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن ترازو لگائیں گے۔ جمع کا لفظ بولا ہے، اب جمع کا لفظ جب بولا گیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قیامت والے دن ایک ہی ترازو ہوگا یا کافی سارے ترازو ہوں گے؟ جب اللہ نے جمع کا لفظ بولا ہے تو اس سے فوری طور پہ یہی بات سمجھ آتی کہ کئی ترازو ہوں گے، لیکن شارحین حدیث نے اور آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد جس بات پر اتفاق کیا ہے وہ یہ ہے کہ ترازو ایک ہی ہوگا، ترازو زیادہ نہیں ہوں گے۔ البتہ جمع کا لفظ لوگوں کے اعتبار سے ہے، لوگ چونکہ بہت زیادہ ہوں گے، لوگ جمع ہوں گے، لوگ زیادہ ہوں گے، تو زیادہ لوگوں کے اعمال تولنے کے اعتبار سے ترازوؤں کا لفظ جمع بول دیا۔ افراد کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے، چونکہ عمل بھی زیادہ ہوں گے، اس لیے فرمایا گیا کہ ترازو قائم کیے جائیں گے۔ بنیادی طور پر ترازو ایک ہی ہے، اس پہ مفسرین نے اور شارحین حدیث نے زیادہ تر کا اس پہ اتفاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ترازو قائم فرمائیں گے۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگ اتنے زیادہ ہیں اور ہر ایک کے عمل بھی زیادہ ہیں تو پھر ایک ترازو پہ سب کے اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اس سوال کے جواب میں شارحین حدیث نے فرمایا کہ آخرت کے معاملات کو دنیا کی روشنی میں آپ نہیں سمجھ سکتے، اس کو دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کر سکتے کہ یہاں ایسے ہوتا ہے کہ ایک ترازو ہے، اس پہ مختلف افراد کی مختلف چیزیں ایک ہی وقت میں نہیں تولی جا سکتی، کئی ترازو درکار ہوں گے۔ لیکن آخرت کا معاملہ اس طرح نہیں ہے، اسے دنیا پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ قادر ہیں کہ ایک ہی ترازو پہ سب کے اعمال تولے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور مقامات پہ بھی جمع کا لفظ استعمال فرمایا۔ ایک مقام پہ فرمایا اما من ثقلت موازینہ، اور ایک مقام پہ فرمایا من خفت موازینہ، دونوں جگہ پہ جمع کا لفظ استعمال فرمایا۔ لیکن قرآن پاک میں اور حدیث شریف میں میزان کا لفظ بھی آیا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، میزان واحد بھی آیا ہے۔ اور میزان تو ترازو کو کہتے ہیں جو آلہ ہے جس کے ساتھ تولا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ترازو کے علاوہ صرف لفظ وزن بھی استعمال فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن کا وزن برحق ہے۔ میزان پر، ترازو پر اور اعمال کے تولے جانے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، وزن برحق ہے۔ لہذا وزن کے حوالے سے جو بھی عقلی اشکال آئیں گے انہیں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب وزن پہ ایک اشکال آتا ہے، کہتے ہیں عمل کیسے تولے جائیں گے؟ بعض عمل ہم ہاتھ سے کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، بعض اعمال زبان سے ہوتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، بعض دفعہ ہم اپنے دل میں پڑھتے رہتے ہیں، بعض اعمال میں جسم حرکت کرتا ہے۔ تو اس طرح انسانوں کے اعمال کی مختلف صورتیں، معترضین کا اعتراض ہے کہ یہ چیزیں کیسے تولی جا سکتی ہیں؟ تو اس کے جواب میں قرآن پاک کے وہی الفاظ ہی کافی ہوں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، روز قیامت کا وزن برحق ہے۔ جب اللہ کریم نے فرمایا برحق ہے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا وزن ہونا ہے، لہذا ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے وہ بات حق اور سچ ہے، اسی طرح ہوگا۔ اس کی کیفیت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب پھر بعض اس کی کیفیتوں کی طرف چلے گئے، کسی نے کہا جی بندے تو لے جائیں گے، کسی نے کہا نہیں بندوں کے جو رجسٹر لکھے جاتے ہیں نامہ اعمال وہ تو لے جائیں گے۔ حالانکہ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ بسا اوقات کوئی انسان وزن کے اعتبار سے ہلکا ہوتا ہے لیکن عمل میں وہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنے وزن میں بھاری ہے، اس کے پاس عمل کوئی نہیں۔ اسی طرح نامہ اعمال جو ہیں رجسٹر، یہ اپنے اپنے عملوں کے اعتبار سے کسی کے زیادہ ہیں کسی کے کم ہیں، لہذا ان کا تولا جانا یہ ثابت نہیں ہے دلائل کے ساتھ۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو جسم بنا دیں گے، اعمال کی کوئی ایسی چیز بن جائے گی ٹھوس جو پکڑی جا سکے، جو ترازو میں رکھی جا سکے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا وزن فرمائیں گے۔ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے کہی جاتی ہیں کہ میزان کی جو کیفیت ہے اسے نہیں سمجھا جاتا، جبکہ دنیا کی مثال لے لیں، دنیا کے اعتبار سے سمجھیں کہ آج انسان کی قدرت نے ایک ایسی چیز کا وزن کیا ہے، انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل کے ساتھ وہ ایسی چیز کا وزن کرتا ہے جس کا جسم بھی نہیں ہوتا اور جو ہاتھ میں بھی نہیں پکڑی جاتی۔ اس چیز کو کہتے ہیں ہوا۔
لوگ گاڑیوں کے ٹائروں میں ہوا بھرواتے ہیں، اسے تولا جاتا ہے کتنی ہوا ہوگی۔ انسان جسے اللہ نے عقل عطا کیا ہے، جب اللہ کی عطا کی ہوئی عقل کے ساتھ وہ ایک ایسی چیز کا وزن کر سکتا ہے جس کا جسم بھی نہیں، جو پکڑی بھی نہیں جا سکتی، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کا وزن کیوں نہیں کر سکتے؟ لہذا فرمایا والوزن یومئذ الحق، وزن برحق ہے اور ترازو قائم ہوں گے۔ جمع کے حوالے سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک رسول کو جھٹلایا تھا، اللہ نے فرمایا انہوں نے کئی رسولوں کو جھٹلایا، جمع کا لفظ بولا۔ تو اس کے جواب میں مفسرین نے فرمایا جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا اس نے سب کو جھٹلایا، اس کی ایک تعبیر کر دی۔ اسی طرح جو یہاں میزان کے لیے جمع کا لفظ آیا ہے اس کی بھی تعبیر ہوگی۔ فرمایا روز قیامت ہم ترازو قائم کریں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث نے فرمایا اس کا مطلب ہے لِأَجْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، چونکہ وہ قیامت کا دن ہے، حساب کا دن ہے، اس لیے اس دن کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ لام بمعنی فی ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کا معنی ہوگا فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ہم لوگوں کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ پھر فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال اور قول سب کا وزن ہوگا۔ حالانکہ اعمال کیے انسان نے کیے، جب کر لیا عمل تو اس کا وقت گزر گیا، اس کی حالت و کیفیت ختم ہو گئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تولا جائے گا۔ قول بات کو کہتے ہیں، جو کچھ منہ سے نکلے وہ قول ہے، منہ سے نکلا، بولا آپ نے، دوسروں نے سن لیا، بات ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ختم نہیں ہوئی، وہاں جمع ہو گئی، اور جو کچھ کہا جائے گا وہ بھی تولا جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنے اعمال اور اقوال کا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال اور اقوال ایسے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تولے جائیں گے تو یہ نیکیاں شمار ہوں گے، یا ہمارے اعمال بیکار ہیں اور ہماری گفتگو غیر ضروری باتوں میں ہوتی ہے، بلا وجہ زبان چلتی رہتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اللہ کے بندے اگر زبان چلانی ہو تو کوشش کر زیادہ سے زیادہ تیری زبان اللہ کے ذکر میں چلتی رہے، اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رہے، تاکہ تمہارا بولنا روز قیامت نیکیاں بن جائے اور تولنے میں تمہارے لیے اجر اور نفع کا باعث بن جائے۔ اپنے اعمال اور اقوال کا جائزہ لیجئے۔ پھر فرمایا کہ مجاہد نے فرمایا، یہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، مفسر قرآن ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، انصاف کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ قسطاس کا لفظ نہیں آیا، اصل میں حضرت امام نے اشارہ فرمایا کہ یہاں اللہ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، چونکہ قرآن میں قسطاس کا لفظ بھی آیا ہے لہذا وضاحت فرما دی کہ رومی زبان میں قسطاس، رومی زبان میں عدل کو کہا جاتا ہے۔ قسط جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس سے یہ نکلا ہے۔ پھر فرمایا کہ القسط مصدر المقسط،
قسط مقسط کا مصدر ہے. مقسط یعنی باب افعال. جو طلبہ اور طالبات درس نظامی پڑھتے ہیں انہیں اس بات کی آسانی سے سمجھ آئے گی کہ یہ باب افعال سے ہے. اقسط یقسط، اقساط اور قسط، اسی سے ہے مقسط. اور مقسط کا معنی ہے انصاف کرنے والا. انصاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یحب المقسطین. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. مقسطین کون ہیں؟ انصاف کرنے والے. پھر حضرت امام نے یہاں پہ وضاحت فرمائی القاسط فہو الجائر. قسط سے اگر مجرد کا باب بنائیں تو اسم فاعل بنے گا قاسط. تو فرمایا قاسط کا مطلب انصاف کرنے والا نہیں، قاسط کا مطلب ظلم کرنے والا ہے. اور اس پہ بھی قرآن کریم کی شہادت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. وہ جو لوگ قاسط ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. قاسط کون ہے؟ ظالم. ظالم لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. ظالم لوگوں میں ظلم کیا ہوتا ہے؟ عدل کے برعکس ہے ظلم. ظلم کیا ہے؟ اہل لغت نے اور اصحاب تعریف نے فرمایا اس کا مطلب ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ. ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز جس کا حق ہے اسے نہ دی جائے، کسی اور کو دے دی جائے. یہ ظلم ہے. چونکہ دنیا میں کئی حقوق ہیں جو بندے نے ادا کرنے ہیں. بندے کے بندوں کے ساتھ حقوق، بندے کے اپنے گھر والوں کے ساتھ حقوق، والدین کے ساتھ حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، محلے داروں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق. اسی طرح انسان پر اس کے نبی کا حق، انسان پر اس کے خدا کا حق، سارے حقوق ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے اس لیے اللہ کا حق بھی سب سے بڑا ہوگا. جب اللہ کی ذات بڑی ہے تو اللہ کا حق بڑا ہوگا. لہذا جو شخص اللہ کے حق میں ظلم کرے گا وہ سب سے بڑا ظلم کرے گا. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. چونکہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے اس لیے اس حق کو جس نے خراب کیا اس نے چھوٹا ظلم نہیں کیا بلکہ بہت بڑا ظلم کیا. لہذا باب کی عبارت، عنوان کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے آئی. اب میں چند باتیں اس حدیث شریف کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. حدیث شریف سے پہلے سند ہے. حضرت امام بخاری نے اپنی ذات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث میں 5 واسطے بیان کیے. کتنے واسطے؟ 5 واسطے بیان کیے. لہذا سند کے اعتبار سے اس حدیث کو کہتے ہیں خماسی حدیث. اگر یہ واسطے کم ہو جائیں، 4 رہ جائیں تو پھر کہتے ہیں رباعی حدیث. اگر اس سے بھی کم ہو جائیں، 3 رہ جائیں تو اس کو کہتے ہیں ثلاثی حدیث. اور حدیث شریف کے معاملے میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے واسطے کم ہوں گے اتنی سند اعلیٰ سمجھی جائے گی. جتنے واسطے زیادہ ہوتے جائیں گے سند کا درجہ کم ہو جائے گا کیونکہ واسطے زیادہ ہو گئے. یہ حضرت امام بخاری کی اعلیٰ سند نہیں ہے یہ حدیث شریف، بلکہ صحیح بخاری شریف میں حضرت امام کی بہت ساری ثلاثی احادیث ہیں جن میں حضرت امام بخاری اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں. وہ 3 واسطے کون سے ہیں؟ ایک آن حضرت کا صحابی، دوسرا تابعی، تیسرا تبع تابعی. تبع تابعی کے بعد امام بخاری خود آ جاتے ہیں. امام بخاری بہت سارے تبع تابعین کے جنہیں اتباع تابعین کہا جاتا ہے، حضرت امام بخاری نے ان کی شاگردی بھی اختیار کی. لہذا ان کی اعلیٰ سند ثلاثی سند ہے. اب یہ جو سند ہے اس سند سے پہلے جن طلبہ اور طالبات نے صحیح بخاری شریف
مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان کے لیے میری طرف سے مبارکباد بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، آمین۔ ان طلبہ و طالبات کو چاہیے کہ اپنی سند بھی سمجھ لیں۔ حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں فرمایا کہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جو بندہ جیسی بات کہتا چاہتا وہ کہتا رہتا۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ حضرت یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس کی سند کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، کہاں سے لی ہے؟ حضرت امام بخاری نے بتایا اس حدیث میں جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مجھے میرے استاد احمد بن اشکاب نے یہ حدیث سنائی، انہیں ان کے استاد محمد بن فضیل نے سنائی، انہیں ان کے استاد عمارہ بن قعقاع نے سنائی، انہیں ان کے استاد حضرت ابو زرع نے سنائی، انہیں ان کے استاد حضرت ابو ہریرہ نے سنائی، اور انہوں نے وہ حدیث اپنے استاد اور کائنات کے سب سے بڑے معلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سیکھی، یاد کی، پڑھی اور آگے پہنچائی۔ لہذا یہ سند کا ایک سلسلہ ہے، اس لیے آپ جو طلبہ و طالبات ہیں آپ بے سند نہیں ہیں اللہ کی رحمت سے، گو کہ ہمارے اور آن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے درمیان قمری اعتبار سے 1427 سال ہو گئے ہیں۔ 1437 ہجری ہے نا، 10 سال ہجرت کے نکلیں گے، 1427 سال ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو آج ہو گئے۔ ان 1427 سالوں کی ہمارے پاس سند موجود ہے، یہ سند ہے، اس میں تمام نام لکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، میرا استاد کون ہے، اس کا کون ہے، اس کا کون ہے، اس کا کون ہے، سب کے نام لکھے ہوئے ہیں اور سب کے نام کے آگے ان کی وفات کا سال لکھا ہوا ہے۔ ہم بے سند نہیں ہیں۔ اہل حدیث اگر حدیث سے محبت رکھتا ہے تو وہ حدیث کی سند بھی اپنے پاس رکھتا ہے۔ جو لوگ حدیث کا علم نہیں رکھتے، حدیث کو چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کی ساری باتیں مقابلتاً کمزور ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ان باتوں کی سند نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس سند موجود ہے۔ چلیے میں آپ کو تھوڑا سا سند کے حوالے سے بتا کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے استاد مولانا ابو الفضل فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ بہاولپوری 1996 میں فوت ہوئے۔ انہوں نے پڑھا مولانا احمد اللہ محدث دہلوی سے مدرسہ رحمانیہ دلی میں، وہ 1948 میں فوت ہوئے۔ انہوں نے پڑھا علامہ شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی سے، وہ 1902 میں فوت ہوئے۔ حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی نے حضرت شاہ محمد اسحاق سے پڑھا، شاہ محمد اسحاق نے شاہ عبدالعزیز سے پڑھا، اور شاہ عبدالعزیز نے بر صغیر کی معروف علمی شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے یہ حدیث پڑھی۔ لہذا میرے اور شاہ ولی اللہ کے درمیان 5 واسطے ہیں، اور پھر آگے حضرت شاہ ولی اللہ سے حضرت امام بخاری تک 14 واسطے ہیں۔ 5 اور 14 کتنے ہو گئے؟ 19۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امام بخاری کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم از کم کتنے واسطے ہیں؟ 3۔ یہ حدیث 5 والی ہے، لیکن کم از کم واسطے ہیں 3، اور وہ 3 والی بھی یہاں حدیث لکھی ہے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید۔ امام بخاری جو 256 ہجری میں فوت ہوئے، فرماتے ہیں میرے استاد مکی بن ابراہیم نے حدیث سنائی، جو 215 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہیں ان کے استاد یزید بن ابو عبید نے حدیث سنائی، جو 147 ہجری میں فوت ہوئے۔
انہوں نے حدیث سنی صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سن 64 ہجری میں فوت ہوئے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ من یقل علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رسول کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے میرے بارے میں ایسی بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ لوگوں کی عادت بن گئی اپنے بنائے ہوئے مسلک، اپنے اماموں کے، اپنی کتابوں کے، لوگوں کے رسم و رواج سے متاثر ہو کے بنائے ہوئے نظریات، جب پوچھا جائے کہ آپ یہ جو کچھ کرتے اس کی دلیل کیا، کہتے ہیں حدیث شریف میں آیا۔ یہ ہے کہ جس نے میری طرف ایسی بات نسبت کی جو میں نے نہیں کہی۔ لوگ ایسے ہی ہر چیز کو کہتے ہیں حدیث میں آیا، نبی کریم نے فرمایا، بلا دلیل۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے، جب تک معلوم نہ ہو کہ یہ حدیث ہے، سند معلوم نہ ہو، کتاب معلوم نہ ہو، آپ کبھی نہ کہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کبھی نہ کہیں۔ حضور کی طرف جھوٹ نسبت نہ کریں، علم کے ساتھ نسبت کریں۔ لہذا یہ جو ثلاثی حدیث ہے، اس اعتبار سے میرے اور کائنات کے امام معلم انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 22 واسطے ہیں، اور یہ جو طلبہ و طالبات جنہوں نے آج پڑھا ہے، جب انہوں نے میری نسبت سے پڑھا تو ان کے اور حضور کے درمیان 23 واسطے ہو گئے۔ 23 واسطوں کے ساتھ انہیں یہ حدیث شریف حاصل ہوئی ہے۔ یہ کتاب ایسے کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کے نہیں لکھ دی۔ سنیے، اس کتاب کے لکھنے والے نے یہ کتاب ہزاروں حدیثوں سے منتخب کی، بلکہ مختلف اسناد اور مختلف الفاظ کو اگر سامنے رکھ کے ان کو الگ الگ شمار کریں تو لاکھوں ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام نے یہ کتاب کہاں لکھی، کتنے عرصے میں لکھی؟ سنیے، یہ جو باب کا عنوان ہے، جو ترجمۃ الباب جسے عربی میں کہتے ہیں، ہم اسے عنوان کہتے ہیں، یہ سارے عنوان حضرت امام نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے لکھے سارے ابواب، اور یہ ابواب 7 سال میں لکھے مدینہ شریف میں بیٹھ کے، اور حدیثیں اس سے پہلے لکھ چکے تھے۔ حدیثیں کہاں لکھی ہیں؟ حدیثیں مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے، ہر حدیث لکھنے سے پہلے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے توفیق مانگی کہ یا اللہ میں نے پوری تحقیق کر لی ہے اور میں نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ یہ سچی حدیث ہے، تو مجھے لکھنے کی توفیق دے۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے اور خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے حدیث لکھتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیثیں حضرت امام بخاری نے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے 16 سال میں لکھی۔ یہ کوئی 2-4 دن 6 مہینے کا کام نہیں ہے۔ ایسے نہیں ساری دنیا نے مانا کہ اللہ کے قرآن کے بعد کائنات کی سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے، ایسے نہیں مانا۔ اس کے لکھنے والے نے تحقیق و تصحیح کا حق ادا کر دیا، اور پھر ان کی زندگی سوانے وہ بھی میں مختصر اشارہ کروں گا۔ آئیے حدیث شریف کی طرف۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلمتان حبیبتان، 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو کلمے اللہ کو محبوب ہیں، جو بندہ وہ کلمہ پڑھے گا وہ بندہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب بننا ہے تو اللہ کے محبوب کلموں سے محبت کرو، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرو، اللہ کی محبوب جگہوں مسجدوں سے محبت کرو، اللہ کے پیارے دین سے محبت کرو۔
جب تم انہیں محبوب بناؤ گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی چھوٹے سے کلمات ہیں۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے، بعض اہل علم نے اس پہ اعتراض کیا کہ آگے جو بات آئی ہے وہ پورا کلام ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ قرار دیا۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ، اور کلام کیا ہوتا ہے؟ زیادہ الفاظ۔ چونکہ یہ زیادہ الفاظ ہیں، انہیں کلام کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے انہیں کلمہ کہہ دیا، اس لیے کہ اہل عرب کے ہاں یہ مروج ہے کہ وہ کلام کو کلمے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ استعمال فرمایا۔ ایک مجرم پکڑا گیا، اللہ نے فرمایا بتاؤ تمہارے اعمال کی حالت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ میں اچھے عمل کروں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، خبردار یہ ایک کلمہ ہے جو اس نے کہنا ہے، وہ کہتا رہے گا، منت سماجد کرتا رہے گا، یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے بھیج دے بھیج دے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب دنیا میں دوبارہ نہیں جانا۔ یہ ساری جو بات چیت ہے یہ ایک گفتگو ہے، ایک کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کلمہ کہا، لہذا اہل عرب کلام کو کلمے کے معنی میں استعمال کرتے۔ فرمایا دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ یہ لفظ باب سے تعلق رکھتا ہے۔ شروع میں آیا تھا نا کہ روز قیامت اعمال کے لیے ترازو قائم کیے جائیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ کلمات پڑھا کرو، تمہارے نیکیوں والے پلڑے ترازو کے بھاری ہو جائیں گے۔ ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بھاری ہوں گے۔ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آسان ہے، ہلکا ہے، جس طرح نبی کریم نے فرمایا اسی طرح ہے، لہذا آپ اس کو بعد میں زبانی بھی یاد کر لیں۔ ابھی میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو دیکھیے کتنے ہلکے کلمات ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسے کلمات سکھائیے جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہوں اور وہ میں پڑھتا رہوں۔ فرمایا ابو ذر تم وہ پڑھا کرو جو اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرشتے کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا وہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ ربی و بحمدہ، سبحان اللہ ربی و بحمدہ۔ یہ بھی ایک الگ انداز سے وظیفہ ہے۔ اسی کتاب بخاری شریف میں کتاب الدعوات میں گزرا ہے، جناب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں گو وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اس لیے میرے بھائی یہ چھوٹے سے کلمات زبانی یاد کر لیں، انہیں پڑھا کریں۔ مختصر حدیث شریف کی تشریح کے بعد اب آئیے حضرت امام کے احوال کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری جو بخاری کے نام سے مشہور ہیں، اصل میں یہ ان کی نسبت ہے، نام ان کا ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم۔ ان کے والد کا نام اسماعیل، دادا کا نام ابراہیم، پھر اوپر تک نسب ان کا معروف ہے۔ ان کا تعلق بخارا کے علاقے سے ہے۔ بخارا ایک شہر ہے جو ماوراء النہر کے علاقے میں ہے، جسے روس کی آزاد کردہ ریاستیں کہا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں یہ شہر آج بھی موجود ہے۔ وہاں پر سن 194 ہجری میں حضرت امام بخاری پیدا ہوئے، یعنی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 184 سال بعد پیدا ہوا۔ وہاں پر بچپن سے ہی حصول علم میں مشغول ہو گئے۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ میرے والد نے شہادت دی ہے کہ اے محمد بن اسماعیل، تیرے والد نے چاہے تجھے کبھی کھانا کم کھلایا ہو، لیکن میں اللہ کے نام کی شہادت دیتا ہوں کہ جو کچھ میں نے تجھے کھلایا ہمیشہ حلال کھلایا، ایک لقمہ بھی میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا۔ اس بات پہ غور فرمائیے، اگر رزق حلال ہوگا اولادیں نیک ہوگی، رزق حلال ہوگا اولادیں فرما بردار ہوگی۔ کہا کہ ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھلایا اور اپنی ذات پہ کسی قسم کا شبہ نہیں رکھا۔ سنیے میرے بھائی، حضرت امام جب پیدا ہوئے آنکھیں صحیح سلامت تھی، کچھ عرصہ بعد آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، نبینا ہو گئے۔ امام بخاری نبینا ہو گئے، بچہ نبینا، گھر والے سارے پریشان۔ ایک روایت کے مطابق والدہ نے، ایک روایت کے مطابق دادی نے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، رات کو اللہ کے حضور پیش ہو گئے، دعا کی، دعا میں نظر مانی، وعدہ کیا اور وعدے کو پورا کیا۔ دعا یہ کی، اللہ میرے بچے کی آنکھیں صحیح کر دے، اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دے۔ جس رات دعا کی والدہ محترمہ نے یا دادی محترمہ نے دعا کر کے کچھ دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی تو خواب دیکھا، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے خاتون، اللہ نے تیری دعا قبول کر کے تیرے بچے کی بینائی لوٹا دی ہے، لہذا خواب کا وقت گزرا، نیند ختم ہوئی، صبح اٹھے تو دیکھا یہ بچہ چھوٹا آنکھیں مل رہا ہے اور آنکھیں کھول کے دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا، دین کے علم کے لیے بچے کو وقف کر دیا، پھر بچے نے کمال مہارت سے علم حاصل کیا۔ 16 سال کی عمر تک اتنا مضبوط علم حاصل ہو گیا حدیث شریف کا کہ استاد اس بچے کو شاگرد کی بجائے اپنا استاد سمجھنے لگے۔ کئی استاد اس بچے کے پاس آتے اور کہتے، بچہ مجھے سبق کا فلاں حصہ بھول رہا ہے، ذرا مجھے یاد کرا دو۔ اس قدر ذہانت و فطانت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ صرف اپنے علاقے میں نہ رہے بلکہ باہر بھی نکلے، ملک مصر گئے، شام گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، بغداد گئے، دنیا کے مختلف کناروں میں بڑے بڑے اہل علم سے علم حاصل کیا۔ پھر یہ کتاب تالیف فرمائی، صرف یہ کتاب نہیں لکھی، ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الادب المفرد، اس میں بھی حدیثیں ہیں، 1322 حدیثیں ہیں آداب زندگی کے حوالے سے۔ اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ لاہور کی ایک مسجد میں روزانہ اس کی ایک ایک حدیث بیان کر کے 3-4 سال میں نے وہ پوری کتاب کی حدیثیں تشریح کے ساتھ نمازیوں کے سامنے بیان کر دی، وہ کتاب مکمل کر لی الحمدللہ۔ ایک ان کی کتاب ہے تاریخ کبیر، ایک ان کی کتاب ہے تاریخ اوسط، ایک ان کی کتاب ہے تاریخ صغیر، ایک ان کی کتاب ہے جز القرات، ایک ان کی کتاب ہے جز رفع دین۔ حضرت امام بخاری نے صرف صحیح بخاری نہیں لکھی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن اس کتاب کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اب اس کتاب کے تدوین کے مراحل کی طرف بھی آئیے۔ وقت تو میں نے عرض کیا کتنا وقت صرف ہوا، اس کی بنیاد کیسے ہوئی۔ ایک استاد محدث ہیں حضرت اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، ان کی مجلس میں طلبہ پڑھ رہے تھے، استاد محترم نے فرمایا کاش کوئی ایسا بچہ ہو جو دنیا میں پھیلی ہوئی ساری حدیثوں میں سے
صحیح احادیث کو اکٹھا کر دے اور ضعیف کو دور کر دے۔ حضرت امام فرماتے ہیں میں نے اسی وقت عزم کر لیا کہ یہ کام میں کروں گا۔ پھر حضرت امام نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ اکرام کی مجلس ہے اور برسر مجلس کائنات کے امام معلم انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ امام بخاری اپنے بارے میں دیکھتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا بچہ ہاتھ میں پنکھا لیے ہوئے حضور کے آگے پنکھا چلا رہا ہوں، اور کبھی کوئی مکھی آ جاتی ہے اسے اڑا دیتا ہوں۔ خواب دیکھا، صبح اپنے اساتذہ کے سامنے خواب بیان کیا۔ اساتذہ نے فرمایا اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ضعیف حدیثوں کو دور کر دو گے، لہذا اس صحیح کتاب کو تالیف فرمایا۔ پھر حضرت امام سے لاکھوں کی تعداد میں خود لوگوں نے پڑھا۔ ان کی زندگی میں یہ کتاب دنیا کے کناروں تک پھیل گئی۔ کچھ لوگ حاسد بھی ہوتے ہیں، بہت سارے حاسدین سے بھی واسطہ رہا، حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت امام بغداد گئے۔ بغداد میں حنفی علماء کا اکٹھ تھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ امام بخاری کا امتحان لینا ہے۔ 10 علماء تیار کیے، ہر عالم کو 10 حدیثیں بتائی، ان کی سندیں، ان کے متن بتائے، اور کہا گیا کہ امام بخاری کا امتحان لینا ہے۔ امام بخاری بغداد تشریف لائے، مجلس امتحان منعقد ہوئی، وہ 10 علماء کھڑے ہو گئے، ان میں سے ہر ایک نے 10 حدیثیں پڑھی، لیکن حدیثیں پڑھتے ہوئے جان بوجھ کر حدیثوں کی سندوں میں راویوں کے نام بھی الٹ پلٹ کر دیے، حدیث شریف کے متن کے الفاظ بھی الٹ پلٹ کر دیے۔ ایک عالم نے 10 حدیثیں پڑھی، کہا امام بخاری بتائیے یہ 10 حدیثیں صحیح ہیں اسی طرح ہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرا آدمی اٹھا، 10 اس نے پڑھی، پھر تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ 10 کی 10 حدیثیں کتنی ہو گئی؟ 100 احادیث۔ جب وہ 100 حدیثیں بیان کر کے بیٹھ گئے تو حضرت امام نے پہلے بندے کو فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بندہ کھڑا ہوا، فرمایا تم نے 10 حدیثیں اس طرح پڑھی تھی؟ جس طرح اس نے پڑھی تھی اسی طرح پڑھ کے سنائی۔ کہا جی میں نے اسی طرح پڑھی تھی۔ فرمایا ان 10 حدیثوں میں تم نے فلاں فلاں جگہ پہ غلطی کی ہے، اور ان 10 کی بجائے صحیح 10 حدیثیں اس طرح ہیں۔ اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر دوسرے کو کھڑا کیا، کہا تم نے یہ والی 10 حدیثیں پڑھی تھی؟ اس کی 10 اسی طرح سنائی۔ اس نے کہا اسی طرح میں نے سنائی۔ فرمایا تم نے یہ 10 کی 10 غلط سنائی، ان میں فلاں فلاں غلطی ہے، اور ان کی جگہ پہ 10 صحیح احادیث اس طرح ہے۔ اسی طرح پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 10 تک ہر ایک کی احادیث جس طرح انہوں نے سنائی تھی اس طرح بھی سنا دی، ان کی غلطیاں بھی بتا دی، اور ان کی جگہ پہ 10 یعنی 100 کی 100 صحیح احادیث بھی سنا دی۔ لہذا پورا بغداد معترف ہو گیا کہ امام بخاری جیسا عالم اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ امام بخاری کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، لیکن حاسدین حسد پہ آئے، ان پہ کئی الزام لگتے رہے، حتیٰ کہ زندگی کے آخر میں یہ بھی پریشانی ہوئی کہ بخارا شہر کا حاکم کہنے لگا کہ میرے بچوں کو میرے گھر میں آ کے پڑھایا کریں۔ حضرت امام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کے بچے وہاں پڑھیں گے جہاں میں دوسروں کے بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے گھر آئیں۔ حضرت امام نے اعتراض کیا، حضرت امام نے انکار کیا، لہذا وہ دشمن ہو گیا۔ کئی حاسد مولوی بھی ساتھ مل گئے، آہستہ آہستہ ان کو پریشان کرنے لگے، حتیٰ کہ امام بخاری نے ترک وطن کا ارادہ فرمایا اور ایک رات اپنے علاقے سے نکل کھڑے ہوئے۔
رمضان کا مہینہ تھا، نکل کے زیادہ ابھی دور نہیں گئے تھے، رمضان کا اختتام تھا کہ انہوں نے ایک رات یہ دعا بھی کر دی کہ اللہ جن جن لوگوں نے مجھے پریشان کیا ہے تو ان کا خود حساب لے لے۔ لہٰذا وہ بادشاہ بھی معزول ہوا، وہ مولوی بھی رسوا ہوئے، ان کی زندگیوں میں بڑے فتنے آئے۔ حضرت امام بخاری رمضان شریف کے آخری دن سن 256 ہجری رمضان شریف کے آخری دن روزہ ختم ہو گیا، افطاری کے بعد حضرت امام بخاری نے سفر میں وفات پائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے موت الغربت شہادت، پردیس کی موت شہادت ہے۔ لہذا اس حدیث شریف کی روح سے حضرت امام کو شہید کا درجہ حاصل ہوا۔ حضرت امام 13 شوال کو پیدا ہوئے اور 1 شوال کو وفات پائی۔ پیدائش کا سال 194 ہجری، وفات کا سال 256 ہجری، عمر مبارک 63 سال ہوئی۔ امام مروزی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروزی تم بڑی کتابیں پڑھاتے ہو، تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ امام مروزی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی؟ فرمایا جو بخاری نے لکھی ہے وہ میری کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک شافعی امام فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں ذکر کیا، ایک شافعی امام فرماتے ہیں بڑے لائق اور صاحب بصیرت تھے، فرماتے ہیں میں رات کو سویا، خواب میں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جگہ پہ صحابہ کرام بھی تھے، گویا منتظر ہیں۔ میں نے پوچھا حضور کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ محدث فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے 3-4 دن بعد مجھے اطلاع ملی کہ امام بخاری فوت ہو گئے، اور میں نے جب رات یاد کی تو وہی رات تھی خواب کی جس رات میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ لہذا میرے بھائی اس کتاب کا، اس امام کا بڑا درجہ ہے علم حدیث میں، اس لیے اہل حدیث یہ کتاب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور اس میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ لوگوں تک اس یقین کے ساتھ پہنچاتے ہیں کہ اس میں بیان کردہ تمام احادیث صحیح ہیں۔ چند باتیں سیرت بخاری، کتاب بخاری اور اس آخری حدیث شریف کے حوالے سے عرض کی۔ آخر میں دعا گو ہوں جناب قاری محمد صادق رحمانی صاحب حافظہ اللہ کے لیے کہ جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا، یہاں پہ بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے اللہ کے دین کی یہ بزم سجائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو ذریعہ نجات اخروی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء و محدثین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔